Hello students, welcome to you all. This is Mr. Biology YouTube channel. Today we are going to discuss branches of biology, which is very important and basic topic. اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی برانچز آف بایولوجی پہ، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس سے پہلے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. آپ کو پتہ ہے برانچز آف بایولوجی یعنی بایولوجی کے برانچز دو قسم کے ہیں. ایک ہم نے پڑھے تھے ٹریڈیشنل برانچز آف بایولوجی، جس میں ہم نے زوالوجی، بوٹنی اور مائکرو بایولوجی پڑھے تھے. آج ہم پڑھ رہے ہیں مین برانچز اور مین ڈویژنز آف بایولوجی. آپ کو پتہ ہے مین ڈویژنز یعنی مین برانچز بایولوجی کے 16 ہے جو کہ ہم پڑھیں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف اور صرف 5 برانچز پڑھیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے تو آپ سے التجا ہے کہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز اور ان کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں برانچز آف بایولوجی. برانچز آف بایولوجی میں آج ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں مارفالوجی. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مارفالوجی کا مطلب کیا ہے یا میننگ کیا ہے. The word morphology is composed of two words. One is morpho, and the second is logy, morphology. So what is mean by morphology? The word morph means shape or structure, and the word logy mean study or discussion or debate. So how can you define morphology? The branch of biology which deals with the study of shape, structure or form of living things is called morphology. مارفالوجی بایولوجی کا ایک ایسا برانچ ہے، ایک ایسا شاخ ہے جس میں ہم کسی بھی لیونگ تھنگ کی شیپ، سٹرکچر یا فارم پڑھتے ہیں. یعنی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کسی لیونگ ارگنزم کا شیپ کس طرح ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو 3 ایگزامپلز دیے ہیں. ایک آپ کے پاس موجود ہے سٹار فش، جو کہ یہ سی اینیمل ہے، یہ سمندر میں رہتے ہیں، اور اس کا شیپ اگر آپ دیکھیں یا سٹرکچر دیکھیں تو یہ سٹار لائک ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ برانچ جو کہ مارفالوجی ہے، اس میں ہم شیپ پڑھتے ہیں، تو آپ اس شیپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹار لائک ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ what is the morphology of سٹار فش، تو آپ آنسر کیا دیں گے؟ سٹار لائک مارفالوجی ہے سٹار فش کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سٹار فش جو ہے یہ بالکل سٹار کی طرح ہوتا ہے، اور یہ اس کی مارفالوجی ہے. یعنی مارفالوجی آف دا سٹار فش از سٹار لائک. اوکے. سیکنڈ ایگزامپل ہم نے یہاں پہ دیا ہے پیرامیشیم کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرامیشیم کا جو سٹرکچر ہے یہ بالکل سول جیسا ہے. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مارفالوجی سول جیسا ہے. تو مارفالوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شیپ یا سٹرکچر. اور یہ آپ کو جو گرین نظر آتے ہیں یہ اصل میں بیکٹیریا ہے، اور بیکٹیریا میں یہ راڈ شیپ بیکٹیریا ہے. تو اس کا مارفالوجی راڈ لائک ہے، اس کا مارفالوجی سول لائک ہے، اور اس کا مارفالوجی سٹار لائک ہے. یعنی مارفالوجی میں ہم کسی بھی لیونگ ارگنزم کی شیپ یا سٹرکچر پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھ کے سٹرکچر 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں آؤٹر سٹرکچر یا ایکسٹرنل سٹرکچر، اور ایک ہوتا ہے انٹرنل سٹرکچر. تو یاد رکھ کے اسٹوڈنٹس، مارفالوجی میں ہم صرف اور صرف آؤٹر یا ایکسٹرنل سٹرکچر پڑھتے ہیں، یعنی باہر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ارگنزم کس طرح کا ہے، کس طرح اس کا شیپ یا سٹرکچر ہے، اندر ہم یہ نہیں پڑھتے. سیکنڈ برانچ جو ہمارے پاس ہے اناٹمی، اس میں مارفالوجی کی اپوزٹ بات ہوگی، یعنی اس میں ہم انٹرنل سٹرکچر سٹڈی کریں گے. تو مارفالوجی از دا برانچ آف بایولوجی which deal with the study of a external shape or structure of a living organism. Now we are moving to the second branch of biology, which is here you can see that is a
Anatomy. So let's study anatomy. Anatomy is the study of internal structure of an organism. मीन एनाटमी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमने ह्यूमन लिया, ह्यूमन का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनली इसमें क्या मौजूद है, हार्ट है यहाँ पे, ये 2 लंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको लीवर नज़र आ रहा है, और ये इसके जो नीचे स्टमक है, फिर यहाँ पे आपको इंटेस्टाइन नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ आर्गन्स है इंटरनली, ये आप एनाटमी में पढ़ते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ मीन बाय एनाटमी, आप जवाब देंगे कि एनाटमी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल या अंदरूनी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तो किडनी भी अंदर होती है इसलिए हम ये एनाटमी में पढ़ते हैं। ठीक है, कि हार्ट भी अंदर होता है, और ब्रेन जो आपको अंदर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये नर्व सिस्टम है और ये मुख्तलिफ नर्व्स है जो कि ब्रेन से निकले हैं, ये सारे हम एनाटमी में पढ़ते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ मीन बाय एनाटमी, एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of internal structure of the living organisms. ओके, और मॉर्फोलॉजी में हम आउटर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो ये एक दूसरे से अपोजिट है। इसी तरह बायोलॉजी का जो थर्ड ब्रांच आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ histology. So lafaz histo or hist means tissue, and you know what is tissue? Tissue is the group of cells which perform a common function. आपको पता है सेल के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू जो है ये मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। मुख्तलिफ टिश्यू के फंक्शन यानी डिफरेंट टिश्यू के फंक्शन डिफरेंट होते हैं, हर टिश्यू का अपना अपना फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ तो आपके बॉडी में एक टिश्यू मौजूद है दैट इज़ नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, और इसके मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिलते हैं आपके बॉडी में। ब्लड है, इसके अलावा बोन्स है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड का अपना फंक्शन है, बोन का अपना फंक्शन है, हर एक कनेक्टिव टिश्यू का अपना फंक्शन होता है। इसी तरह टिश्यू प्लांट में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, and the study of tissue is known as a histology, and the person who study the tissues is known as histologist. Histologist is one person who is studying what the tissues. So you can see that the study of internal structure is known as anatomy, and the person who study anatomy is known as anatomist, and the study of external structure is known as morphology, and the person who study in external structure is known as a morphologist, and same for the histology as well. Now आपसे कोई पूछे कि what is histology, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी है। ये एक ह्यूमन है और इसमें आपको मुख्तलिफ टिश्यूज़ नज़र आते हैं, जिसमें एपिडर्मल टिश्यूज़ है जो कि स्किन के अंदर होते हैं, नर्व्स टिश्यू है, ठीक है, जो कि नर्व सिस्टम बनाते हैं। इस तरह इसमें कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड और बोन ये बनाते हैं, और भी बहुत सारे टिश्यू। हार्ट में जो टिश्यू मौजूद है उसको हम कार्डियक टिश्यूज़ कहते हैं, मसल्स में जो टिश्यू है उनको हम मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। हर टिश्यू का अपना नाम है। ये यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दूसरा दिया है ये असल में ब्लड है, और ब्लड जो कि एक टिश्यू है ये कनेक्टिव टिश्यू की एक एग्जांपल है, और ये ह्यूमन में या और एनिमल्स में पाया जाता है। आपको पता है ब्लड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हायर एनिमल। So this is blood and this is the example of a tissue. प्लांट में अगर आप बात करें क्या प्लांट में टिश्यू होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्लांट और एनिमल्स दोनों हायर ऑर्गेनिज्म है, और हायर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक में से टिश्यू भी शामिल है, टिश्यू लेवल तक, और आर्गन और फिर आर्गन और ऑर्गेनिज्म लेवल तक इनकी बॉडी बनी हुई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट है और इसका स्टेम हमने काटा है, इसका डाइसेक्शन की है, इसका हमने
اناٹمی لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو دو قسم کے ٹیشو نظر آتے ہیں، ان کو ہم ویسکولر ٹیشوز کہتے ہیں. ایک آپ کو بالکل سنٹر میں نظر آتے ہیں جس کو ہم زائلم کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو یہ آپ کو نظر آتے ہیں ان کو ہم فلوئم کہتے ہیں. تو یہ زائلم اور فلوئم دونوں ویسکولر ٹیشوز ہے جو کہ پلانٹ کے اندر موجود ہے. زائلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ زائلم کا کام ہوتا ہے کنڈکشن آف واٹر ان دا باڈی آف پلانٹ، یعنی پلانٹ میں پانی کی جو ترسیل ہوتی ہے، جو کنڈکشن ہوتی ہے، یہ زائلم ٹیشو کی کام ہے. اور فلوئم ٹیشو کا کام ہے کنڈکشن آف فوڈ یا ٹرانسپورٹ آف فوڈ. فوڈ کے جو نقل و حرکت ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ فلوئم ٹیشوز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ پلانٹ میں بھی ٹیشو پائے جاتے ہیں اور ٹیشو کے اسٹڈی کو ہم ہسٹالوجی کہتے ہیں. Now we are moving to the fourth branch, that is physiology. So what is physiology? Physiology is also a branch of biology. The word physio mean function. The word physio mean function or activity, and logy is the study. So the study of functions or activities of different parts of an organism is called physiology. What is mean by physiology? The study of functions of different parts of an organism is called physiology. Physiology biology کا ایک ایسا برانچ ہے جس میں ہم ڈفرینٹ پارٹس کے فنکشن اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں ہم نے 3 ایگزامپلس دیے ہیں، اور ان 3 ایگزامپل میں سب سے پہلے ہارٹ ہے جو بالکل آپ کے فرنٹ پہ موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ از این آرگن، اور اس کا فنکشن یا ایکٹیویٹی کیا ہے؟ پمپنگ آف بلڈ. ہارٹ کا کام ہوتا ہے پمپنگ آف بلڈ، یعنی بلڈ کو پمپ کرنا، بلڈ کو سارے جسم کو دینا، بلڈ کو سارے جسم میں دھکیلنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فنکشن ہے. اور کسی بھی آرگن کی فنکشن کی اسٹڈی کو ہم فزیالوجی کہتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی ایسا پوچھے کہ واٹ از دا فزیالوجی آف ہارٹ، آپ کیا جواب دیں گے؟ دا فزیالوجی آف ہارٹ از اے پمپنگ، یعنی پمپنگ یہ ہارٹ کی فزیالوجی ہے یا ہارٹ کی فنکشن ہے. اوکے، اسی طرح کڈنی آپ کو نظر آتی ہے. تو کڈنی از آلسو این انٹرنل آرگن، ایک پارٹ ہے باڈی کا، اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن ہے فلٹریشن آف بلڈ، اور یو کین سمپلی سے دا پیوریفیکیشن آف بلڈ. بلڈ کی صفائی یا بلڈ کو صاف کرنا، خون کو صاف کرنا، یہ کڈنی کا کام ہے، اس کی فزیالوجی ہے، اس کا فنکشن ہے. اسی طرح برین جو ہے، برین آپ کے باڈی میں موجود ہے، اور اس کا بھی اپنا فنکشن ہے، ڈیسیجن لینا، تھنکنگ، سٹوریج، میموری وغیرہ. برین کے مختلف فنکشن ہوتے ہیں. تو ہر آرگن کی اپنی اپنی فنکشن ہوتی ہے، اور فنکشن کے اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فزیالوجی. سو دس از دا 4th برانچ آف بایولوجی. آپ سے کوئی پوچھے واٹ از مین بائی فزیالوجی، آپ جواب دیں گے اٹ از دا برانچ آف بایولوجی in which we study function of different parts of the living organism.